یہ دل دہلا دینے والا واقعہ سنیں اور اس کے پیچھے جو پس منظر ہے انشاءاللہ اس سے ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ فجر کی نماز کے بعد فیصل آباد کی تحصیل جڑاوالا میں کرسچن کالونی کے قریب ہجوم جمع ہونا شروع ہوا۔ ٹھیک صبح 7 بجے جڑاوالے کے تھانے میں 2 عیسائی افراد کے خلاف قرآن کی بے حرمتی اور توہین رسالت کا مقدمہ درج کرایا گیا، جس کے بعد ان الزامات کے تحت عیسائی برادری پر دھاوا بولنے کی خبر پھیل چکی تھی، اور اس ہجوم نے عیسائی برادری کی آبادی عیسیٰ نگری اور کرسچن کالونی پر دھاوا بول دیا، اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق 4 سے زائد گرجا گھروں میں توڑ پھوڑ کر کے انہیں نظر آتش کر دیا گیا ہے۔ مسیح برادری کے 20 سے زائد گھروں کو جلا دیا گیا ہے، اور یہ سب کچھ مذہب کے نام پر کیا گیا ہے۔ الجھے الجھے بکھرے بکھرے رنگ دیکھے گا کون، سب تیرا جرم دیکھیں گے سبب دیکھے گا کون۔ منگل والے دن 2 عیسائیوں نے فجر کی نماز کے بعد قرآن مجید کی بے حرمتی کرنے کی، حضور جان ایماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی ناپاک کوشش کی۔ قرآن مجید کے اوراق کو شہید کر دیا گیا اور ان کے اوپر نازیبا کلمات تحریر کیے گئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں نازیبا کلمات ایک سفید رنگ کے چارٹ پہ لکھے گئے اور اس چارٹ کے اوپر باقاعدہ اپنی تصویریں لگائی گئی۔ یہ وہ مائنورٹی ہے جو پاکستان میں 2% ہے، تقریباً اس سے بھی کم ہے۔ 1947 کے بعد پاکستان میں 20% اقلیتیں تھیں، جس کے اندر کافی بڑا حصہ عیسائیوں کا تھا، لیکن اب یہ 2% رہ گئی ہے۔ اس 2% کی بھی اتنی ہمت کہ اتنی بڑی میجورٹی مسلمانوں کے ہوتے ہوئے ان لوگوں نے یہ ناپاک جسارت کی کہ مسلمانوں کی مقدس کتاب اور حضور جان ایماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی تصویر لگائی اس کے اوپر، بتانا چاہا کہ بھائی یہ ہم نے کی ہے، تم جو کر سکتے ہو کر لو۔ یہ وہ ایکشن تھا جو ان لوگوں کی جانب سے لیا گیا، اور اس کے بعد جتنا ری ایکشن آیا وہ وہاں کی عوام نے کیا۔ میڈیا نے یہ سب تو چیخ چیخ کر بتایا کہ گرجا گھروں کو جلا دیا گیا، ظلم کیا گیا، لیکن یہ ہرگز نہ بتایا کہ قرآن پاک کے ساتھ کیا گستاخی کی گئی، حضور کی شان میں کیا گستاخی کی گئی۔ میں اس بات کے بالکل حق میں نہیں ہوں جو انہوں نے گرجا گھروں کو جلا دیا، عیسائیوں کے گھروں کو جلا دیا، میں اس بات کے بالکل حق میں نہیں ہوں۔ میں قانونی اداروں سے التماس گزار ہوں کہ قانونی ادارے مکمل طور پر ان لوگوں کو سزا دیں جنہوں نے عیسائیوں کی عبادت گاہوں کو نقصان پہنچایا ہے، ان لوگوں کو سزا دیں جن لوگوں نے عیسائیوں کے گھروں کو اور ان کی عزتوں کو پامال کرنے کی کوشش کی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں قانونی اداروں کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں مکمل طور پر ان نوجوانوں کو جو کہ ملعون لعنتی خبیث ہیں جنہوں نے اس طرح کی ناپاک جسارت کرنے کی کوشش کی ہے، قانون کے مطابق ان کو بھی سزا دی جائے۔ جن لوگوں نے آگ لگائی ان کو آگ لگانے کے مطابق سزا دی جائے، اور جن لوگوں نے 295 قانون کو چھیڑا ہے ان کو اس قانون کے مطابق سزائے موت دی جائے۔ ناموس رسالت کا مسئلہ اتنا حساس مسئلہ ہے کہ یہ مسئلہ تمام مسائل سے جدا گانا ہے، اپنی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر ہم بات کریں اسلام کی تو اسلام ایک آفاقی مذہب ہے، اس میں ایسی آزادی ہے جو کہ آپ کو کسی اور مذہب میں نہیں ملتی ہے۔ بہت سے عیسائی ہمارے ہاں مسلمان ہونے کے لیے آتے ہیں اور آ کے ہمیں فقط اتنی بات کرتے ہیں کہ اگر مسلمان ہو گئے تو ہمارے گھر والے ہمارا جینا برباد کر دیں گے، تو آپ کی مہربانی ہمارے لیے راستہ نکالے۔ میں بہت سے ایسے بندوں کو جانتا ہوں جو ایسے بندوں کی ہیلپ کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے راستہ نکالتے ہیں، ان کو اسلام کے دائرے میں داخل کرتے ہیں۔ تو اسلام تو اتنا ایک امن والا مذہب ہے، لیکن ہم امن کے قائل ہیں، لیکن وہ لوگ جو سکھ ہیں، ہندو ہیں، عیسائی ہیں یا اس کے علاوہ دوسری کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، ہم ان سب کو ذمیوں کے اقلیتوں کے طور پر اپنے پاکستان کا حصہ مانتے ہیں، لیکن اگر وہ لوگ اسلام کی اور اسلام میں مقدس ہستیوں کی، مقدس کتابوں کی بے ادبی اور گستاخی کریں گے تو وہ مکمل طور پر ناقابل برداشت اور ناقابل قبول ہے۔ حامد میر صاحب، آپ لوگوں سے بات کر رہے ہیں، آپ اتنے بڑے صحافی ہیں، تو آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ذمیوں کے حقوق کیا ہیں، حضور نے ان کے بارے میں کیا فرمایا۔ میں آپ کو اتنی ریکویسٹ کرتا ہوں آپ یہ بھی تو پڑھیں کہ حضور نے گستاخوں کے بارے میں کیا فرمایا۔ اگر وہ کتاب جو حضور پر نازل ہوئی ہے اگر ہم اسی کی حفاظت نہ کر سکیں تو ہم کیا کریں گے؟ آپ میڈیا پر بیٹھے ہیں، لوگ آپ کو سنتے ہیں، تو آپ لوگوں کو اس بات کا بخوبی اندازہ کروائیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ذمیوں کو حقوق دیے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ اللہ نے اپنی حبیب کی عزت اور وقار کی بات کرنے کی بھی تلقین فرمائی ہے، ساتھ ہی ساتھ اللہ نے اپنی مقدس کتاب کی حفاظت کا بھی ذمہ لیا ہوا ہے۔
یہ باتیں بھی لوگوں کو بتائی جائیں کہ جو حضور کی یا صحابہ کی گستاخی کرتا ہے تو فرمایا من سبا نبیا فاقتلوا، حضور کا فرمان ہے کہ اس بندے کو کاٹ کے رکھ دو۔ ہر بندہ جو بوئے گا وہ کاٹے گا، تو لہٰذا ہمارے ملک کے امن کو خراب نہ کریں، امن کی صورتحال کو ستیہ ناش نہ کریں۔ کون سے امن کی بات کرتے ہیں؟ جس امن کے اندر حضور کی عزت ہی محفوظ نہ رہے وہ امن نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلے حضور کی عزت محفوظ ہونی چاہیے، مقدس کتابیں محفوظ ہونی چاہیے، ہمارے مسلمانوں کے حقوق محفوظ ہونے چاہیے، تمام اقلیتوں کو ان کا حق دینا چاہیے۔ میں حکومت سے مخاطب ہوں کہ جن لوگوں نے گستاخی کی ہے ان کو بھی ان کے کافر کردار تک پہنچایا جائے، اور جن لوگوں نے ہمارے ملک کے املاک کو نقصان پہنچایا ہے، عیسائیت کی گرجا گھروں کو، ان کی عبادت گاہوں کو نقصان پہنچایا ہے، ان کو بھی کافر کردار تک پہنچایا جائے، تاکہ ہمارا ملک، ہمارا وطن، ہماری جگہ، ہمارا علاقہ مکمل طور پر امن کے ساتھ رہ سکے، ایک پرسکون ماحول میں ہم سانس لے سکیں۔ آپ سب کا شکریہ، تھینکس فار واچنگ، السلام علیکم۔